اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ، اس کو بھی جوش آتا ہے، وہ 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی اوہ عمران نے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا کہ اس نے دین کے خلاف بولا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف، بڑا جی اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے، وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے، اور یہ کرتا ہے 10 اکتوبر کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو، اس کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اس نے دین کے خلاف۔ وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے، یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے، اس سے پہلے پی ٹی وی، اب پی ٹی وی، اب سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا۔ 4 دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے۔ میں صرف اب پہلے یہ جو بڑے آپ کو میں نامور نام بتائے ہیں جن کو دین کی بڑی فکر ہے، مجھے ذرا بتائیں، 30 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے دین کا نام لیا؟ کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی؟ یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے ہیں۔ میں 90 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دو، مغرب، امریکہ ہمیں مدد کر دے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پسند پاکستان کے اوپر آ جائیں گے، بنیاد پرست دین کو پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے، کیونکہ یہ ڈراتے تھے۔ ایران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے۔ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، جب یہ باہر جاتے تھے ان کے سربراہ، تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں، دین کی بات چھوڑیں، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بچا لیں، نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے۔ میں واحد، اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ اور